بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بھی نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے نا مطلب بعض دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے میری پرانی یادیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں اور میں بہت روتی ہوں پھر، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں نکالا ہے، مطلب مجھے بدترین سے الحمدللہ اللہ نے بہتر پر لے کر آئے ہیں۔ اللہ آج جو آسانی ہے مجھے میرا دین نبھانے کے لیے، ویسے رہنے کے لیے جیسے میں ہمیشہ سے رہنا چاہتی تھی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، آج وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اور جو صورتیں بھی میں پڑھتی ہیں بعض دفعہ میرے حال میری کرنٹ سچویشن پہ وہ ایک دم سے میچ کر جاتی ہیں اور مجھے اور زیادہ رونا آتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میں نے یہ چیزیں کیسے یاد کی، کیونکہ یہ چیزیں مجھے آسانی سے نہیں ملی ہیں۔ میری ہر وہ چیز جو میں نے اسلام میں پائی ہے، میں نے سیکھی ہے، اس کے لیے مجھے بہت لڑنا پڑا ہے، رونا پڑا ہے۔ میں نے کتنی نمازیں، کتنی منتیں، مار، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کا غصہ، میرے گھر والوں کا، یعنی کس کس سے کیا کیا نہیں میں نے جھیلا، یہ سب تب جا کر میرے حصے آ رہا ہے۔ اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جو مجھے بہت کیفیت اور اذیت دیتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اس نیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک مثال ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی کا دل بدلنا چاہتا ہے، تو وہ انسان کس جگہ سے ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا حال، اس کا ماضی، اس کی پسند ناپسند، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں، اس کا خاندان، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، بس اللہ کا فیصلہ میٹر کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انسان ایسے بدل جاتا ہے، سبحان اللہ، جیسے اس کو خود کو بھی یقین نہیں آتا کہ کبھی میں ایسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی ویسی ہوا کرتی تھی، الحمدللہ۔ تو میں آپ کو یہ پہلے بتا چکی ہوں کہ میں جب نماز پڑھتی تھی تو میں کس طریقے سے پڑھتی تھی، اس کا پورا ڈسکرپشن میں نے کیسے پڑھی، کیا کیا حالات ہو گئے تھے میرے آگے کہ جب مجھے نماز پڑھنی ہی پڑی، مطلب، اور انجانے میں اور کس کی ہیلپ سے میں نے یہ سب کیا، وہ میں آلریڈی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، میری پہلی نماز میں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کر دیکھیں، ان کے لیے ویڈیو سے ریلیٹ کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں جب نماز پڑھتی تھی تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، مطلب یہ جو میں بول رہی ہوں، میں جو دیکھ دیکھ کر بول رہی ہوں میں یوٹیوب سے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں دھیرے دھیرے سوالات اٹھنے لگے، اور ان سوالاتوں کو میں ختم کرنا چاہتی تھی، ان کے جواب چاہتی تھی۔ تو میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ آج تو میں جو ہے فون سے دیکھ کر پڑھ رہی ہوں، کل کو میرا فون نہیں ہوگا، فون خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، بیٹری نہیں ہوئی، کسی نے لے لیا، کوئی اور استعمال کر رہا ہے، تب میں کیا کروں گی؟ تو مطلب میں ڈپینڈ ہوں اس چیز پر، میں ڈپینڈ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جبکہ میں اسلام میں یہ بھی نہیں، اپنے آپ کو میں پراپر مسلم بھی نہیں کہتی تھی، میں بس مجھے شوق تھا یہ سب چیزیں کرنے کا، میں نے شرک اور کفر ختم کر دیا تھا، بہت کم ہو گیا تھا میرا، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں اسلام سے کیسے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، الحمدللہ ختم ہو گیا تھا، لیکن میں بڑھ رہی تھی۔ تو ان سوالوں نے مجھے بہت گھیرا، بہت ساری چیزوں نے، کیونکہ دل میں یاد آتا ہے کہ ہم صرف عبادت ہی تو کر رہے ہیں، تو عبادت کے لیے صرف عربی ہی کیوں، میں اپنی زبان میں بھی تو بات کر سکتی ہوں نا، میں کوئی بھی لینگویج بول سکتی ہوں، نوز باللہ۔ لیکن اس کے لیے پھر جب میں نے ریسرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ مطلب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اور اس میں جب میں نے اور ڈیپ میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں پورے قرآن میں 114 چیپٹرس ہیں، یعنی کہ 114 صورتیں ہیں۔ میرا تو دماغ بلاسٹ ہو گیا کہ میں نے کہا مجھے ایک الفاظ بولنا نہیں آتا، میں 114 چیزیں، 114 چیپٹرس کیسے یاد کروں گی؟ مجھ سے اپنے سلیبس کا یاد نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر اور ڈیپ میں گئی تو پتہ لگا کہ 6000 پلس اس میں آیتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، 6346 کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آیتیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک آیت نہیں، ایک لائن نہیں یاد ہو رہی ہے، میں کیسے یاد کروں گی یہ سب چیزیں؟ مجھے ناممکن، بالکل ناممکن لگ رہا تھا کہ میں بالکل یاد کر پاؤں گی۔ پھر لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں اس کے دین میں آگے بڑھوں، اور اللہ چاہتا تھا کہ میں وہ بنوں جو میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں نے اور اپنے مطلب اللہ نے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی کہ میں اپنے لیے آسانی تلاش کروں۔ تو میں نے آسانی تلاش کی، اس میں نے فلٹر کیا تو پتہ چلا، مطلب میں نے وہ چیزیں ڈھونڈی جو ابھی کے لیے میں مطلب کر لوں۔ تو میں نے کچھ چھوٹے چیپٹرز ڈھونڈے، اس میں سورہ الفاتحہ تھی، اس پر اس کو پڑھ کے سمجھ کے میرا ریئیکشن بہت شاکنگ تھا، اس پر بھی میں نے اپنا ایک ویڈیو ڈالا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں نے میں نے جو سب سے چھوٹی صورت نکالی وہ تھی سورہ الکوثر، 3 آیتوں کی وہ صورت ہے، اور وہ مجھے 3 نہیں، وہ مجھے 30 کے برابر، 300 کے برابر لگ رہی تھی۔
مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، مجھ سے یاد ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، میں کیسے یاد کرتی. پھر میں نے اس میں درود پاک میں نے پڑھا اور دیکھا. تو جب میں نے بعد میں جب درود پاک بھی حفظ کیا الحمدللہ، تو اس کی فضیلت، اس کے مطلب کرامات، اس کی اہمیت جان کر میں بہت مطلب عجیب ہی مجھے فیلنگ ہوتا تھا کہ مطلب وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کی تمام مشکلوں کو حل کرنے کی وہ اکیلی وہ درود پاک اکیلی وہ اتنی مطلب ایک اہمیت رکھتا ہے، آپ کی کتنی دعا کو قبول کروانے کی رکھتا ہے. اس پر بھی میں نے اپنا پہلا ویڈیو بنایا تھا، جس سے میں نے اس یوٹیوب کی شروعات کی تھی الحمدللہ. اور جیسے جیسے میں نے قرآن کو سمجھا پڑھا، میرا دل، میرا ایمان میں خود بدلتی گئی. اچھا یہ سب ہوا کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے نا مطلب میں نے اپنے آپ کو ایسے اپنے آپ کو میں نے چابی کسی کہ میں صبح 4 ساڑھے 4 بجے، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں سپٹمبر 2019 کی. اور میں تب اٹھ جاتی تھی، سوچا اب سردیوں کا وقت آنے لگا تھا، اور سپٹمبر میں اٹھ جاتی تھی 4 ساڑھے 4 بجے، اور ہیڈ فونس لگا کر میں کبھی اپنے روم میں، نہیں تو کبھی چھت پہ میں واک کے لیے جاتی تھی. تب میں یاد کر رہی تھی، میں صرف 15-20 منٹ کے لیے کبھی واک پر جاتی تھی، کیونکہ 6:30 بجے کا میرا آفس کا ٹائم، مطلب میرا جاب کا ٹائم ہوتا تھا، تو مجھے وہاں جانا ہوتا تھا. تو میں نے مطلب میرے لیے آرام، نیند کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. آپ کو حقیقت بتاؤں، میں ایسی انسان تھی جس کو نیند بہت پسند ہے. ابھی بھی مجھے نیند بہت پسند ہے، مجھے نیند میں ڈسٹربنس نہیں پسند. لیکن وہ وقت مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کیا مطلب، انسان جب دل میں ہدایت آتی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے، تو آپ اپنا آرام، آپ گرمی سردی کچھ بھی نہیں رہتا ہوش آپ کو بس یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو دکھ رہا ہے مجھے وہ اچیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی ہدایت ہے آپ کے دل میں. تو میں صبح 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ کر میں یاد کرنے لگی، اور اتنی کنسسٹنسی، مطلب اتنی پابندی سے میں یاد کرتی تھی الحمدللہ، اتنے من سے کہ مجھے 5 مہینوں میں مجھے الحمدللہ 20 سے زیادہ صورتیں حفظ ہو گئی الحمدللہ. اور آج جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا. اور وہ میں نے کیا کیسے، اس کو کرنے کے لیے میں نے آڈیو سے میں اس کو یاد کرتی تھی، اس کو سمجھتی تھی. میں نے اس کے ترجموں کے ساتھ تمام، میں نے جتنی بھی صورتیں حفظ کی الحمدللہ، اور میں نے ان کے ترجموں کے ساتھ یاد کیا. اور ابھی بھی مجھے ممکنات طور پر الحمدللہ یاد ہیں. اور میں نے جب ان کو پہلی بار ٹیکسٹ سے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ میں جو بول رہی ہوں میرا پروننسیشن اور سامنے والے کا پروننسیشن چینج ہوتا تھا. تو عربک میں یہ مجھے بات میں نے پڑھی کہ آپ کی ذرا سے بولنے کے طریقے سے ہی وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہو جاتا ہے، اور اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو میں نے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا ضروری نہیں سمجھا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ مطلب نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی ایسی غلطی کروں جس سے مجھ سے اس کی عبادت کے طریقوں پہ کوئی کمی آئے. لیکن اس نے میرے لیے بہت آسانی کی. میں بعض دفعہ اتنی ٹھنڈ میں جب میں وہ یاد کرنے جاتی تھی تو میں بیمار ہو جاتی تھی. مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ میں اتنی صبح کیوں واک کے لیے چلی جاتی ہوں. میں واک بھی کرتی تھی اور یاد بھی کرتی تھی. میرے لیے یہ سب کرنا بالکل آسان نہیں رہا ہے. اور نہ جیسے جیسے میں نے ان چیزوں کو یاد کیا ہے، ایک ایک صورت کو سمجھا ہے، میرے دل پر جمی گندگی، وہ پردے، تمام چیزیں کھلتی گئی، اور اسلام کی طرف میرا رجوع، میری محبت بہت بڑھتی گئی، جس کے لیے مجھے اسلام کو سمجھنا آسان ہوا. ہم سب جو ہے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں. ہمیں قرآن کو اس قدر پڑھنا ہے، اس قدر سمجھنا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں. ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین میں آگے بڑھیں، اللہ کے دین کی خاطر خود کو بدلیں، اور اس قدر بدلیں کہ ہم لوگوں کو بھی دعوت دے سکیں اسلام کے، ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں. قرآن ہمارے صرف زبانوں میں نہیں، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق میں جھلکنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور
جتنی بھی اچھائیاں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ان کو بڑھاوا دیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنے دین کی طرف اس قدر مائل کریں کہ ہمارے ذہن، ہمارے عادتوں میں جو ہے ہمارے نبی کی سیرت جھلکنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے جیسے میں نے اسلام میں آگے اپنی قدم بڑھائے، بہت ساری چیزوں پر مجھے بہت مصلحات بھی آئی، بہت جہاد لگا، اور سب سے اول چیز کہ مجھے ان سب میں کسی نے مدد نہیں کی تھی، میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، میں کس سے پوچھتی ہے سب؟ ان سب کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس صرف اللہ تھا، اور اللہ نے ہی میرے لیے راستہ نکالا، اور اللہ ہی سب کا کارساز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اور ساری چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گی، ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔